پاکستان میں رہنے والے لوگوں، ایک دوسرے پر ہم اعتماد کھو چکے ہیں. ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ لوٹنے والا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ لوٹنے والا ہے. ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں سیدھی ہیں. کوئی باہمی اعتماد نہیں، کوئی باہمی احترام نہیں، کوئی باہمی مساوات نہیں، وہ باہمی مواخات نہیں. اور بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ صوفیاء اکرام سے بڑی محبت رکھتے ہیں. داتا صاحب کا میلہ ہو، آپ کو لاکھوں لوگ نظر آئیں گے. کلندر شہباز کا میلہ ہو، لاکھوں لوگ نظر آئیں گے. بٹائی صاحب کا میلہ ہو، سینکڑوں لوگ، ہزار، لاکھوں لوگ پہنچ جائیں گے. بھائی صوفیاء اکرام سے محبت تو ہے، لیکن اس کی محبت کا نتیجہ کہاں ہے؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے فرمان پر لبیک کہا جاتا ہے. صوفیاء اکرام کی یہ تعلیم تھی کہ ایک دوسرے کی داڑھیوں کو پکڑو. صوفیاء اکرام کی یہ تعلیم تھی کہ ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچو. صوفیاء اکرام کی یہ تعلیم تھی کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ. صوفیاء اکرام کی یہ تعلیم تھی کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو کہو کہ یہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. کیا یہ تعلیم تھی ان کی؟ اگر تم اولیاء کے عاشق ہو، حضور کے عاشق ہو، تو پھر وہ علاماتیں کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ افغانستان کا جو کہہ رہا تھا 2 صدی ہجری میں، وہی بات ہمارے سامنے ہے. آئینہ ہمارے سامنے ہے، میرے سامنے، آپ کے سامنے. چہرہ اپنا دیکھ لو. کہاں کھڑے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ صرف دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمارے سندھ میں گیدڑ پائے جاتے ہیں. یہاں بھی جب ہم شروع میں آئے تھے، میرے مرشد و مربی یہاں ہمیں لے آئے تھے، تو یہ قبرستان بڑا گھنا تھا، تو یہاں بڑے گیدڑ ہوتے تھے. کراچی کے لوگ اور لاہور کے لوگ ڈر نہ جائیں کہ بھائی یہاں کوئی ایسے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کھا جائیں گے. بھائی ان جانوروں سے تو بدتر جانور ہم لوگ بن چکے ہیں. وہ بیچارے دنیا چھوڑ گئے، یہ خود جانور بن گئے، ہمارا کام نہیں رہا. تو جب شام ہوتی تھی تو ان کی آوازیں آتی تھی. وہ ان کی مخصوص ایک چیخ ہوتی ہے جو ہم شام کو بہت شوق سے سنتا تھا. مغرب نماز پڑھ کر جب ہم گھر میں جاتے تھے، ان کی قبرستان سے چیخنے کی میں بڑے آرام سے ان کی آوازیں سنتا. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے یہ گیدڑ شام کو کیا کہتے؟ وہ فرماتے تھے وہ ایک گیدڑ نکلتا ہے، وہ شام دن کو اس نے کھایا پیا ہے، پیٹ اس کا بھر گیا ہے، تو وہ زور سے آواز لگتا ہے میں مجھ جیسا کوئی نہیں، میں. دوسرا گیدڑ ادھر سے نکل آتا ہے، تو تیری کیا ہے، تو کیا ہے، میں. تیسرا آتا ہے، تو کیا بنتا ہے، میں. پھر ہر طرف سے وہ آوازیں آتی ہیں، میں. وہ گیدڑوں کی طرح ہر طرف سے آج ہماری آواز آ رہی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہے. دوستو، اگر تم لوگ صوفیاء اکرام سے محبت کرتے ہو، ان کے عاشق ہو، سندھی ہو یا پنجابی ہو، سرحد کے ہوں یا بلوچستان کے ہوں، پھر صوفیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھاؤ. کیا آج بھی دیکھو ان کی درباروں پر ہر طرف سے لوگ نہیں آتے، ہر قسم کے لوگ نہیں آتے. ان کی درباروں پر ہر طرح کے لوگ اس وقت بھی آتے تھے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو وہ تعلیم دی جاتی تھی، آج وہ تعلیم وہاں مفقود ہو چکی ہے. ان کے ہاں بیٹھنے والے وہ لوگ جب وہاں سے جاتے تھے، ان کے سینوں میں انسانیت کی خوشبو ہوتی تھی. وہ وہاں سے جاتے تو محبت اور پیار کرنا سیکھ کر جاتے تھے. ہلو در کوریے نازک جنی نی. وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، ہلو در کوریے نازک جنی نی گنڈن سارو ڈی چھنڑ بور نہ سکھیا. وہ کہتا ہے جاؤ ان جوالاہوں کے پاس. جوالے جو کپڑا بنتے ہیں، بڑے نازک دھاگے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے ایک کو دوسرے سے ملاتے جاتے ہیں. کہیں بھی وہ کوشش کرتے ہیں ایک تاگا بھی ٹوٹنے نہ پائے. جب وہ بڑی محنت سے اپنی نظر کھپاتے ہیں، اپنی کوشش کھپاتے ہیں، تو ایک خوبصورت لباس تیار ہوتا ہے. وہ ان جوالاہوں سے اللہ والوں کو تشبیہ دیتے ہیں، بھائی چلو ان جوالاہوں کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس جن کی عجیب محبت ہے. وہ تو سارا دن گانٹتے ہی رہتے ہیں، ملاتے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی بھی توڑنا سیکھے ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو ملاتے ہیں. آج ہم
قوموں میں بٹ چکے ہیں، آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ فرقہ ویسا ہے، میرا فرقہ صحیح ہے، اس کا فرقہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ یہاں آپ کو یہ تعلیم نہیں ملے گی، ہمیں بلی پتھر ملے کھائیں گے پتھر، ہمیں بلی کفر کی فتویٰ ملے ہمیں قبول ہے، ہمیں برا بلا کہا جائے ہمیں قبول ہے، ہمیں وہابی کہا جائے ہمیں قبول ہے۔ اگر وہابی اس طرح ہوتے ہیں جو محبت کی دعویٰ دینے والے، ہم اپنے مشائخ کی تعلیم دیتے رہیں گے، کوئی خوش ہو یا ناراض، وہ یہ ہے کہ آؤ سینے سے لگ جاؤ، ہمیں بھی سینے سے لگاؤ، ایک بن جاؤ، خدا کی اس بندگی کا حق ادا کر کے دکھاؤ، حضور کے قدموں میں اپنا سر جھکا کر کے دکھاؤ۔ تمہارے اوپر رحمت اللہ کی تبھی برسے گی دوستو، تمہاری تکالیف تبھی دور ہوں گی، تمہاری پریشانیاں اس وقت ہی دور ہوں گی، تمہاری بیماریوں کا علاج یہی ہے، تمہاری تکالیف کا علاج یہی ہے۔ صرف گفتار کے غازی مت بنو، کردار کے غازی بن کر کے دکھاؤ۔ تو دوستو، آج میری اس گفتگو کے مدعا دو تین تھے۔ ایک یہ تھی کہ ہم صوفیات سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتے ہیں، اس محبت میں ہم یہاں آئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے کردار کی جھلکیاں پیش کی کہ ان کا کیا کیا کام تھا، وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، وہ اپنے اندر پیدا کر کے دکھا۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کی دعوت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، آ جاؤ میرے خلیفہ بن جاؤ۔ اس کے لیے شرطیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو، حضور کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ، اور حضور جو قانون آپ کے سامنے لے آئے ہیں اس قانون اور دستور کو زیر عمل لاؤ، ان کی پیروی کرو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کی معنی تو یہ کہی جائے کہ پوری روئے زمین کا وارث۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ إِنَّ الْأَرْضَ